انوائرمنٹ کے حوالے سے پاکستان کس چیز میں سے گزر رہا ہے اس میں؟ سردیاں سردیاں نہیں رہیں گی، گرمیاں گرمیاں نہیں رہیں گی. جو ہمارا اسٹینڈرڈ کلائمیٹ ہوتا تھا کہ اس وقت بارش ہوگی وہ بارشیں نہیں ہوں گی، ہیٹ ویوز بڑھیں گے، موسم تبدیل ہو جائے گا. پاکستان میں زیادہ بڑی پرابلم ہے؟ پاکستان کہتے ہیں زیادہ ولنریبل ہے، اور ایک تو ہم غریب ملک ہیں اور دوسرا ہماری گورننس بہت خراب ہے. گرین اربنائزیشن، ہم سڑکیں لگا رہے ہیں، اوور پاس انڈر پاس بنا رہے ہیں، ہم الٹے راستے پہ جا رہے ہیں. آپ انڈر پاس کے خلاف ہیں؟ آپ ڈیزائن کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بربادی کی طرف جانا چاہتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ موسمی تبدیلی آ رہی ہے، یا اس کی تیاری کے اندر آپ ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں؟ اب تو ایک یہ ٹرام بھی لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ، کنال پہ ایک لائن لگانا چاہتے تو ہیں. دیٹس اے گڈ انیشیٹو. پروجیکٹ اچانک سا نکلا ہے، پچھلی سٹڈیز کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس سیانے نے سٹڈی کی ہے کہ یہاں جو ہے ضرورت ہے اور اتنے پیسے یہاں خرچنے چاہیے. پچھلی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے میرا خیال میں شاید پہلی دفعہ ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا، بلین ٹری سونامی. بالکل، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درخت سے ہوائی آلودگی ٹھیک ہوگی تو آپ پاگل ہیں. اب جو انیشیٹیوز سٹارٹ ہوئے ہیں، اگر میں پریزنٹ گورنمنٹ کی بات کروں، کابل سے کلکتہ تک دھوئیں، اور آپ شملہ پہاڑی کے ارد گرد 5 سڑکوں پہ تکے بند کر رہے ہیں. ہاں ہم کتنے % پانی اپنا ضائع کر دیتے ہیں؟ تقریباً آدھا پانی ایویپریٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ گرمی کی وجہ سے نکل جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ بڑا خصوصی پوڈ کاسٹ ہے. عام طور پہ تو ہم پالیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ریسنٹلی ایک ایسی صورتحال بنی ہے جہاں پہ ہر کوئی پریشان ہے، اور جو ویژولز انہوں نے ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھے، فلڈنگ کے حوالے سے، کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے، لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں. اور وہ ایسے ایسے فلڈز، اربن فلڈنگ بڑے بڑے شہروں میں، اسلام آباد، راولپنڈی، ان جگہوں کے اوپر بھی پانی ایسا آیا ہے جیسے یہ دریاؤں کے اوپر جیسے یہ شہر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. آخر وجہ کیا ہے اور ویئر آر وی ہیڈنگ؟ کیا صورتحال خراب ہوتی جائے گی؟ اب پہلے تو ہمیں سردیوں کے اندر صرف اسموگ کے حوالے سے شاید ایک ایشو ہوتا تھا، تو لوگ کہتے تھے جناب انوائرمنٹ کے حوالے سے کچھ کرنا چاہیے، لیکن اب تو برسات کے اندر بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے. گرمی کے اندر جب گرمی پڑتی ہے تو وہ اتنی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے. تو اسی ٹاپک کو لے کے آج یہ خصوصی پوڈ کاسٹ ہم نے ارینج کیا ہے، اور جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، حکومتی جو سیکٹرز ہیں وہ زیادہ انہیں پسند نہیں کرتے. میں آپ کو پہلے بتا دوں، کیونکہ یہ پول کھول دیتے ہیں، یہ سارا کچھ بتا دیتے ہیں کہ حکومت کی کوتاہیاں کہاں کہاں ہیں. یہاں پہ آپ کو گڈی گڈی قسم کی کوئی گفتگو جو ہے وہ نہیں ملے گی. ہارڈ کور فیکٹس، جو ایکچولی صورتحال کیا ہے پاکستان کی، اور فیکچولی اسپیکنگ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں، سالوں کے اندر ویئر آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لائر بھی ہیں، بہت طویل انہوں نے کام کیا انوائرمنٹ کے اوپر. احمد رافع عالم صاحب. رافع بھائی السلام علیکم. السلام علیکم منصور، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ، اللہ کا شکر. خیریت سے ہیں آپ؟ ہارڈ کور فیکٹس ڈسکس کرنے ہیں کلیئرلی، ٹھیک ہے، چھپانا کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایکچوئل اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے؟ لوگ پریشان ہیں، دے آر آسکنگ کویسچنس، لیکن میرا خیال میں ان کو جواب نہیں مل رہے کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے پاکستان کس چیز میں سے گزر رہا ہے اس وقت. دیکھیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا، جو ہم یہ موسمی تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو موسم تبدیل ہو چکا ہے. اچھا. یہی تو تبدیل ہو رہا ہے نا. ہماری جو گرمیوں کا موسم جو ہوتا تھا، برسات کا موسم جو 4-5 مہینوں، گرمیوں کا موسم 4-5 مہینوں کا ہوتا تھا، اب وہ 6-7 مہینوں کا ہو گیا. گرمیوں میں، سردیوں میں صحیح سردی نہیں پڑتی، وہ ہوائی آلودگی ہوتی ہے. جب بارش پڑتی ہے عجیب عجیب وقت پہ، کبھی جنوری میں، کبھی اپریل میں. پھر جو برسات میں بارشیں ہوتی ہیں ان کی شدت آپ دیکھ لیں، جو پنجاب کے اندر فلڈنگ ہوئی ہے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر، شدت بڑھ رہی ہے. تو یہ سب موسمی تبدیلی کے ایگزامپلس ہیں جو ہم سالوں سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دنیا میں جو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوئی ہیں. گرین ہاؤس گیس وہ چیز ہوتی ہے جب آپ زمین سے کوئی چیز نکال کے اس کو جلائیں نا، چاہے وہ لکڑی ہو، تیل ہو، گیس ہو، کوئلہ ہو، اس سے نکلے گی گرین ہاؤس گیس. اور تو یہ ہم تیل کے لیے اور گاڑیوں کے تیل کے لیے اور بجلی کے لیے زیادہ تر جلاتے ہیں. اس کو ہم فاسل فیول بناتے ہیں نا، زمین سے نکلتی ہے. تو اس گرین ہاؤس گیس سے جو فاسل فیول سے نکلتی ہے، یہ فضا میں سورج کی گرمی کو پھنسا کے درجہ حرارت بڑھاتی ہے، جو ہمیں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اور پچھلے 150-1 سال کے اندر صنعتی انقلاب کے بعد
دنیا کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے, جو کہ معمولی سا لگتا ہے لیکن ان نمبرز تو بالکل معمولی ہے. دن کے اندر 5-6 ڈگریز از نو بگ ڈیل, ٹھیک, لیکن اس 1.2 سینٹی گریڈ ڈگری یہ گرمی کی وجہ سے جو دنیا کا پچھلی برف باری ایج سے آج تک جو پچھلے 10-15 ہزار سال ہیں, جو دنیا کا ایکو سسٹم تھا وہ سٹیبل تھا, جہاں انسانیت جو ہے وہ کاشت کر کے کنزمپشن کر سکتی تھی, اور ہم پوری ایک سویلائزیشن اس پہ بنا چکے ہیں, وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی. سردیاں نہیں رہیں گی, گرمیاں نہیں رہیں گی. جو ہمارا اسٹینڈرڈ کلائمیٹ ہوتا تھا کہ اس وقت بارش ہوگی وہ بارشیں نہیں ہوں گی, ہیٹ ویوز بڑھیں گے, موسم تبدیل ہو جائے گا. اور جس دنیا پہ ہم رہتے ہیں اٹ کی ناٹ پروڈیوس دا سرپلس ایگریکلچر اینی مور, جس سے سویلائزیشن چل سکتی ہے. اور پاکستان از جسٹ این ایگزامپل آف دس. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ابھی 3 ہفتے پہلے ٹیکسس میں جو فلڈنگ ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ تھے, شکر ہے کوئی مرا نہیں. پچھلے سال اسپین میں موڈرنا میں اسپین میں جو حادثہ ہوا تھا فلڈ کا, پتہ نہیں کتنے بلینز کا نقصان ہوا, وہ اپنی تاریخ میں سب سے برا یہ قدرتی حادثہ تھا اسپین کا. اور یہ ہر دن یہ خبریں آپ سنتے رہ رہے ہیں کہ کہیں فلڈنگ ہو رہی ہے. وائی پاکستان, کیا ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان میں زیادہ بڑی پرابلم ہے؟ پاکستان کہتے ہیں زیادہ ولنریبل ہے, اور ایک تو ہم غریب ملک ہیں, اور دوسرا ہماری گورننس بہت خراب ہے. اچھا, پور گورننس. اب دیکھیں 2010 کا جو فلڈ آیا تھا, جب سوات ریور میں پانی بہا تھا, تو وہاں سوات ریور پہ ایک ہوٹل تھا بالکل دریا کے کنارے, وہ بہہ گیا, اٹ فلڈڈ ہوئے. بعد میں پتہ چلا وہ غیر قانونی بنا تھا. کے پی کے میں قانون ہے کہ آپ دریا کے کنارے اتنے فٹ کچھ بنا نہیں سکتے. ابھی بھی ہوا ہے سبات میں, وہ دوبارہ اس نے ہوٹل اسی جگہ پہ بنایا تھا 2022 کے فلڈ میں, وہ دوبارہ اٹ گاٹ فلڈڈ ہوئے. اس نے اب 3ری دفعہ بنا دی ہے. اچھا, تو اب اس طرح کی آپ حرکتیں کریں گے دریا کے ساتھ, جب آپ کو پتہ ہے یہاں فلڈ آئے گا, تو پور گورننس ہوئی نا. یعنی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے, لوگ بنا رہے ہیں, نو ون از اسٹاپنگ دیم. ہمیں پتہ ہے کہ ہیٹ ویوز آنے والی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ شہروں کے اندر رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اگر ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ گیا تو انسان 3-4 گھنٹوں سے زیادہ اس ٹیمپریچر میں رہ نہیں سکتا. ہمیں یہ معلوم ہے, وی نو دس. اور انسٹیڈ آف کیا کہتے ہیں گرین اربنائزیشن, ہم سڑکیں لگا رہے ہیں, اوور پاس انڈر پاس بنا رہے ہیں, ہم الٹے راستے پہ جا رہے ہیں. اور تقریباً ہر شعبے میں جب آپ دیکھیں موسمی تبدیلی کے اثر کیا پڑ رہے ہیں, جو ہم کام کر رہے ہیں وہ دوسری طرف کے نہیں. لیکن پھر اب یہاں پہ ایک اور آرگومنٹ یہ بھی آئے گا کہ آپ انڈر پاس کے خلاف ہیں, آپ اوور پاس بریجز کے خلاف ہیں, آپ انفراسٹرکچر نہیں بنانے دیتے, آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری چیزیں, تو ظاہری بات ہے اب آبادی بڑھ رہی ہے, تو پھر اس کو کس طرح کیٹر کیا جائے؟ بالکل.